بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں شاہنواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہو شاہنواز اتاری وائس چینل۔ مزید اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی مستفیض ہو سکیں۔ محترم ناظرین کرام، آپ کی شیئر کی ہوئی ویڈیو اگر کسی نے دیکھ لی یا سن لی تو آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تو زندہ تھے، اور بقول بعض موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھی مبعوث ہوئے۔ لیکن اس بات پر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کیا آپ کو دائمی حیات عطا کی گئی یا عمومی حیات کے ساتھ آپ کا وصال ہو گیا۔ اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ان کی حیات ابدی عطا فرمائی گئی ہے اور وہ قیامت تک زندہ ہیں۔ حیات کی نسبت بہت سے روایات و اقوال اکابر ہیں جو ثبوت حیات کے لیے کافی ہیں۔ یہ روایات و اقوال کوئی حجت قطعی ہو سکتے ہیں، اور نہ اس بحث میں ایسی کامل حجت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ اصول و اعتقادات اسلام میں داخل نہیں۔ یعنی اگر آپ نے یہ مان لیا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اگر وہ زندہ نہ ہوئے تو خدا نخواستہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، یا آپ نے یوں کہا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے اور حقیقتاً آپ کا وصال نہیں ہوا، تو آپ کے اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، لہذا جو بات آپ تک مستند روایتوں تک پہنچی آپ اس پر یقین کر لیں یا اپنے طور پر تحقیق کر لیں۔ معتدد روایتوں سے خضر علیہ السلام کو دائمی حیات نصیب ہونا ثابت ہے۔ ان اہل علم کے اقوال جو اہل اسلام کے مقتدا اور آئمہ دین سمجھ جاتے ہیں، اسی کے تائید کرتے ہیں، اور بزرگان دین اولیاء کرام سے بھی ثابت ہے کہ وہ زندہ ہے۔ بعض اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اپنی ملاقات کا شرف بھی عطا فرماتے ہیں۔ زندہ لوگوں کی طرح کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہیں۔ بعض جلیل القدر محدثین جیسے امام بخاری، ابراہیم حربی، ابو جعفر منادی، ابو بکر بن العربی رحم اللہ تعالی اجمعین کے رائے اس کے خلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو حیات دائمی نہیں دی گئی، بلکہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان اصحاب کا یہ کہنا ابھی رائے سے نہیں بلکہ قرآن کریم کی آیات و بیشتر احادیث مبارکہ سے۔ وہ یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ سب کا انجام فنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کیسے بالا تر ہو گئے، جب خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو قرآن میں ایک جگہ مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ تو ہمیشہ سے ہونے والی بات ہے، ہم نے آپ سے پہلے کسی کو دائمی زندگی نہیں دی۔ اس وجہ سے مندرجائے بالا علماء نے خیال فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو بھی دائمی زندگی دیا جانا صحیح نہیں، جبکہ وہ علماء کرام جو دائمی زندگی خضر علیہ السلام کے لیے مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی کسی کو نہیں دی جس میں کسی کو موت نہ آئے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو سور پھونکے جانے تک کے طویل زندگی عطا فرما دی۔ سور پھونکے جانے پر تمام عالم کے ساتھ وہ بھی فنا ہو جائیں گے، اور اس طرح ان پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ اس طرح ان کا زندہ رہنا اس آیات کے خلاف نہ ہوا۔ ایک نہایت صحیح حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو لوگ روئے زمین پر موجود ہیں، 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا۔ جو علماء کرام حضرت خضر علیہ السلام کی حیات سے انکار کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام اگر مان لیا جائے کہ حضور
حضور کی ظاہری حیات مبارکہ تک حیات تھے تو بموجب حدیث مبارکہ 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کے جواب میں دائمی حیات کے قائل علماء فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد کا یہ مدعا نہ تھا کہ موجود لوگوں میں سے ایک بھی متنصف زندہ نہ رہے گا، یعنی ایک بھی نفس زندہ نہ رہے گا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ یہ زمانہ بالکل ختم ہو جائے گا، نہ یہ انسان باقی رہیں گے، نہ یہ حالات، بالکل نئے اور جدید لوگ موجود ہوں گے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس روایت کی بیان کرنے والے ہیں خود ہی معنی بتاتے ہوئے کہا، ارشاد فرمایا کہ کچھ علماء نے یہ بھی جواب دیا کہ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت زمین پر موجود نہ ہوں گے، پانی اور دریا پر ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خضر علیہ السلام اس حکم میں نہ آتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی نبی کو بھیجا تو پہلے اس سے یہ عہد لیا کہ اگر ہماری حیات میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ہم ان پر ضرور ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ اقرار صرف رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کیا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ خود عالم ہے کہ کون شخص آپ علیہ السلام کے زمانے تک رہے گا اور کون نہیں رہے گا۔ دائمی حیات خضر علیہ السلام کو نہ ماننے والے علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ضرور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ ایمان لانے کے لیے اول تو خدمت میں حاضر ہونا ضروری نہیں، اگر حاضر ہو بھی گئے تو عام نظروں میں ظاہر نہ ہونا اور پوشیدہ رہنا ممکن ہے۔ اسی طرح کی کئی علمی باتیں دونوں نظریات رکھنے والے علماء کے درمیان ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ انکار دائمی حیات خضر علیہ السلام کے لیے کوئی ایسی قطعی اور قوی دلیل نہیں جس کا جواب نہ ہو سکے۔ ان مندرجہ بالا محدثین اور علماء کے علاوہ تقریباً تمام علماء اسلام اسی بات کے قائل ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ محترم ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے، والسلام۔